السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، سیالکوٹ میں جو واقعہ پیش آیا اس کے اوپر تحریک لبیک کا اپنا ایک موقف آ گیا ہے، جس کے مطابق انہوں نے صاف صاف یہ بات کی ہے کہ یہ جو بھی ہوا بہت غلط ہوا اور ظالمانہ قتل ہے۔ میرے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف اپنے ان ساتھیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ جو واقعے کے بعد تحریک لبیک کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس موقف کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک کی قیادت نے خود یہ بات کی ہے کہ بھائی یہ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ظالمانہ قتل ہے۔ جتنا واقعہ یہ غلط لگ رہا ہے نا آپ کو، ہر انسان کو جو اس کے اندر بھی اسلام کے بارے میں تھوڑا سا علم ہے نا، اسے اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو جن لوگوں کو جتنا یہ واقعہ غلط ہے نا، اتنا ہی یہ غلط ہے اس چیز کو کسی مذہبی جماعت کے ساتھ جوڑ دینا۔ اور یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جن کا موقف، جن کا مقصد، جن کا صحیح طریقے میں صرف اور صرف مقصد اپنی سیاست کو چمکانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دوسری جماعتوں کو دیکھ لیں، جو جماعتیں دوسری ہیں جیسے پی ایم ایل این ہے، پی پی ہے یا کوئی بھی ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان ہے، ان کا موقف بڑا عجیب آیا ہے اس کے اوپر۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ریاست ایسے واقعہ پہ لوگوں کو سزائیں نہیں دیں گی تو لوگ ایسے رد عمل دیں گے، جبکہ اگر ٹھیک طرح سے اس پیغام کو یا اس سارے مسئلے کو دیکھا جائے تو بندے کو آرام سے سمجھ آ جاتی ہے کہ غلطی کس کی ہے۔ غلطی ان مسلمانوں کی ہے جنہوں نے مذہب کو سمجھنے کی بجائے صرف نعرے بازی کی ہے اور جلانا یا سزا دینا سیکھا ہے۔ سزا دینا تو مقصد صرف اللہ کی ذات کا ہے، انسان تو سزا بالکل نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جن لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے اور اپنے مفادات کے لیے انہوں نے ایک نہتی جان کو ضائع کر دیا، قتل کر دیا، اور ایک قتل جو ہوتا ہے وہ ساری امت کا قتل ہو جاتا ہے، تو اس بات کو نہ جانتے ہوئے انہوں نے اپنے مقصد کے لیے ایک قتل کر دیا اور اب اس کو مذہب کا نام دے رہے ہیں۔ اب اس کو ایک ایسی جماعت کے ساتھ جوڑے ہیں جس کا مقصد ہی سارا کا سارا اسلام کے اوپر ہے۔ یہ وہ جاہل لوگ ہیں جو بار بار جنہیں اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ مذہب اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور تحریک لبیک کا اصل مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تحریک لبیک ہزار جگہ غلط ہو سکتی ہے، ہزار جگہ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں انہوں نے صاف بات کر دی ہے کہ جو بھی ہوا یہ ظالمانہ قتل ہے۔ ہمیں اس چیز کا بے حد افسوس ہے، ایک پوری امت ہونے کے ناطے، ایک پورے ملک کا، اسلامی ملک کا باشندہ ہونے کے ناطے مولانا سعد رضوی کا یہ بیان آ چکا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہے اور یہ ظالمانہ قتل ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ خود کو اس جماعت کا کارکن مانتے ہیں یا کچھ بھی مانتے ہیں، یہ جو اس آنے کے بعد اس آنے کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک لبیک کے ساتھ، یہ ان کے لیے شرمناک بات ہے۔ کم سے کم اپنی پارٹی کا موقف تو سن لیں، اپنے پارٹی کے لیڈر کی بات تو سن لیں کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کا پیغام اسلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں کیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ڈنڈے سوٹے اٹھاؤ اور باہر نکل جاؤ اور دوسروں کی گاڑیاں جلاؤ، اتنا ہی ہوتا ہے، اتنا ہی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے لیڈروں کی سب سے پہلے گاڑیاں جلایا کریں، اپنے لیڈروں کے رکشے، اپنے لیڈروں کے گھر، اپنے لیڈروں کی موٹر سائیکل اور اپنے مولویوں کی اور اپنی موٹر سائیکل روڈ پہ کھڑی کر کے جلایا کریں، پھر مزہ آئے نا یہ ساری باتوں کا، یہ ساری کاموں کا۔ خود کی ذات کے اوپر کوئی چیز کو انہوں نے عمل نہیں کرنا، لیکن پھر باہر نکل کے کوئی بھی بات آ جائے تو یہ انہیں مارنے کو دوڑتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو، یہ میرا صرف ان دوستوں کے لیے جواب ہے جو میرے بڑے قریبی دوست ہیں اور اس آنے کے بعد بار بار یہ میرے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نہیں جی یہ تحریک لبیک کی طرف سے ہے، یہ ٹھیک ہوا ہے، یہ صحیح ہوا ہے، یہ فلاں ہوا ہے۔ تحریک لبیک کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جب بھی ایسا کوئی ملک میں بات ہو تو وہ کھڑی ہوتی ہے، بھئی جائز بات کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، وہ ایک مذہبی جماعت ہے، اتنا چھوٹا نظریہ ان کا نہیں ہو سکتا جتنا چھوٹا نظریہ تم لوگوں کا بن چکا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے پیارے دوستوں، ذرا قریب سے اپنی جماعت کو سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ وہ تو ایک عظیم مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ لوگ اس جماعت کو ایک فضول اور ظالمانہ قتل کے ساتھ منسوب کر رہے ہو۔ مہربانی ہوگی پہلے اس چیز کو سمجھ لیا کریں۔ شکریہ۔